وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس نشست میں ہم آپ کے سامنے مواقیت یعنی حج کے لیے آنے والوں کے لیے جو میقات مقرر کی گئی ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ یہ 5 مقامات ہیں جن کو مواقیت کہتے ہیں۔ مواقیت میقات کی جمع ہے۔ بیت اللہ کی طرف آنے والے وہ لوگ جو حج اور عمرے کی نیت سے آتے ہیں، ان کے لیے جن مقامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات قرار دیا ہے، ان میں ذوالحلیفہ جس کا نیا نام ابیار علی ہے، یہ اہل مدینہ یا اس طرف سے آنے والے حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے میقات ہے کہ وہاں سے احرام باندھ کر حج عمرے کے لیے آئیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہے جوحفہ جس کا نیا نام رابغ ہے۔ شام، مصر اور مغرب کی طرف سے آنے والے لوگ یہاں سے احرام باندھتے ہیں، یعنی رابغ سے۔ اور تیسری جو میقات ہے وہ قرن منازل ہے۔ اہل نجد یعنی آج کل ریاض دمام کی طرف سے آنے والے لوگ یا امارات کی طرف سے حج اور عمرے کے لیے آنے والے لوگ یہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ آج کل اس کو سیل کبیر کہتے ہیں۔ اور چوتھی میقات ہے یلملم، یہ یمن کی طرف سے آنے والے حجاج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ اس کا نیا نام سعدیہ ہے۔ سعدیہ کے مقام سے یمن کی طرف سے آنے والے حج اور عمرے کے لیے لوگ جو ہے یہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ اور 5ویں میقات ہے ذات عرق، عراق کی طرف سے آنے والے حاجی اس مقام سے احرام باندھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اہل مکہ ہیں، وہ لوگ جو حدود حرم کے اندر مقیم ہیں، وہ اپنی رہائش سے ہی حج کا احرام باندھتے ہیں۔ البتہ اگر ان کو صرف عمرہ کرنا ہو، حج کا احرام وہ اپنی رہائش سے باندھیں گے، لیکن صرف عمرہ کرنا ہو تو عمرے کے لیے ان کو تنعیم یا مسجد عائشہ جانا پڑتا ہے اور وہاں سے جا کر وہ عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ اور جو لوگ حدود حرم اور میقات کے درمیان میں رہتے ہیں، جن کو اہل حل کہتے ہیں، تو اہل حل کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بھی اپنے مقام سے احرام باندھیں گے، اپنے گھروں سے ہی احرام باندھیں گے۔ جیسے اہل جدہ ہیں، تو جدہ چونکہ میقات کے اندر ہے، اس لیے اہل جدہ جب حج عمرے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ اپنے مقام ہی سے حج اور عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔